قنائی خان نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے خود رفتگی کے عالم میں جواب دیا، پھر تو تمہیں یہ موقع گوانا نہیں چاہیے، اسے جلد از جلد قائل کرو۔ اس نے تو کئی سرداروں کو باضابطہ آمد کی دعوت دے ڈالی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منگول اپنی عبادت کے چکر میں الجھ کر تفرقے کا شکار ہو جائیں۔ دشمنوں کا خون بہانے والے اپنوں کی گرہ میں گانٹیں لگانے لگیں، دشمنوں کا خون بہانے والے اپنوں کی گردنیں کاٹنے لگیں۔ من کا آنا حقیقتاً دغبازائی کے فیصلے سے خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ قنائی خان اپنے سسر کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، اس کے ماتھے کی شکنیں گہری ہونے لگی۔ وہ اس وقت کو تخیل کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا جب منگول کسی بھی غلط فیصلے کے مرتکب ہو کر آپس میں برسر پیکار ہو جائیں گے۔ اس نے اس وقت کو اپنی نگاہوں کے سامنے محسوس کیا تو اس کی روح تک دہل گئی۔ تموچن نے دن رات کی لگاتار محنت سے جس تہذیب کا دروازہ ان پر کھولا تھا، دغبازائی اسے بند کرنے پر تلا ہوا تھا۔ قنائی خان نے اس ضمن میں دغبازائی سے خود بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے باقی ماندہ دن دیگر لوگوں سے ملاقاتوں میں گزارا۔ رات کے آغاز پر ہی وہ دغبازائی کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ دغبازائی نے اس کی آمد کی اطلاع پاتے ہی طعام کی فوراً تیاری کا حکم صادر کر دیا۔ قنائی خان کو ایک خاص خیمے میں بٹھایا گیا جو کہ دغبازائی خان کا سب سے قیمتی خیمہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں آنے کی خواہش ہر سرخ کی تھی، مگر چند خاص غلاموں کے علاوہ اس خیمے کی جانب کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ خیمہ سرخ یاخ کی کھال سے تیار کیا جاتا تھا جو کہ کمیابی میں اول درجے کا جانور تھا۔ قنائی خان نے خیمے میں نشست سنبھالی تو شراب پیش کی گئی۔ جام کی چسکیاں خیمے کی فضا میں ابھرنے لگیں۔ دغبازائی بوڑھا دکھائی تو ضرور دیتا تھا، مگر اس کے چہرے پر بشاشت کسی جوان سے کم نہ تھی۔ میں عظیم قنائی کی آمد پر بے حد ناز کرتا ہوں۔ دغبازائی کے لیے یہ کسی اعزاز سے کم نہیں کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنے سب رفقا کو اپنے پاس ایک ساتھ دیکھے۔ اس کا چہرہ سرشاری کے عالم میں دمک رہا تھا۔ قنائی اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا تھا، مگر اس نے خاموشی برقرار رکھی تاکہ وہ خود ہی بات کو چھیڑ سکے۔ دغبازائی اس کی جانب پوری طرح متوجہ تھا، مگر قنائی خان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اس کی نگاہ سے اوجھل تھے۔ وہ شراب کے خمار میں مست دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ نچاتا ہوا بولا، قنائی، جاویدانی آفتاب نے مجھے ایسی ہمت اور قوت بخشی ہے کہ میں اس کی حیات کی گہنی کو دور کرنے کی سعی کر سکوں اور عبادت خونگی کو انجام دے کر منگولوں کو نہ صرف بد دروا سے محفوظ کر دوں بلکہ انہیں ان کی سابق روایات کی طرف واپس موڑ دوں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نئے چاند کی آمد پر عبادت خونگی پورے اہتمام سے کی جائے، لہٰذا میں تم سے باضابطہ استدعا کروں گا کہ تم بھی میرے ہمراہ کندھے سے کندھا جوڑ کر منگولوں کی روایات کو دم توڑنے سے بچاتے ہوئے آئندہ نسلوں کی بہتری کے لیے یہ فریضہ انجام دو۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا دغبازائی؟ تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ لگتا ہے کہ شراب کا خمار اب تمہارے دماغ کو چڑھنے لگا ہے۔ قنائی خان نے ناگواری سے جواب دیا، یہ شراب کا خمار نہیں قنائی، حقیقت ہے۔ میری نگاہیں منگولوں کو جاویدانی آفتاب سے دور ہٹتے دیکھ رہی ہیں۔ مسلمان اور نصارہ آہستہ آہستہ انہیں پراگندہ کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب جاویدانی آفتاب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تم تخیل کی آنکھ سے جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ شراب کے سوا اور کچھ نہیں۔ مسلمان اور نصارہ لاکھ صحیح کریں مگر وہ جاویدانی آفتاب کو کبھی مٹا نہیں پائیں گے۔ وہ روز اول سے ابد تک یوں ہی پوری آب و تاب سے روشن رہے گا۔ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو قنائی، ہوش کے ناخن لو۔ کیا تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں رہی کہ مسلمان اور نصارہ ہمارے بچوں کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کی منگول روایات سے لا علمی ان لوگوں کے لیے کامیابی بنتی جا رہی ہے۔ دشت قیچاق سے لے کر خوارزم تک جتنے منگول موجود ہیں ان کے بچوں کی اکثریت تیزی سے حلقہ اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ ایلخانی سلطنت میں نصرانی چھاتے جا رہے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھایا گیا تو وہ قوم جو ہماری تلواروں نے بٹھا دی تھی، جن کے مستقبل کو ہم نے اپنے گھوڑوں تلے رون دیا تھا اور جنہیں غلامی کا بدترین طوق پہنا دیا گیا تھا، وہ بیدار ہو جائے گی اور منگولوں کو پھر سر چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈنا دشوار ہو جائے گا۔ مجھے اب واقعی یقین ہو چلا ہے کہ تمہارا دماغ واقعی خلل پذیر ہو گیا ہے۔ تم بزدل بنتے جا رہے ہو۔ تمہیں منگول کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قنائی خان یکدم بھڑک اٹھا۔ خود کو قابو میں رکھو قنائی، میری باتیں تحمل سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ سلطنت اور دولت ایک نہ ایک دن ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ تموچن کی مثال لے لو، اس کی موت کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا۔ خاقان اعظم نے نہ صرف مسلمان اور نصارہ کو اعلیٰ عہدے دے کر انہیں امان عطا کر دی، ماضی میں منگول سلطنت میں کبھی مسلمان مستقل رہائش پذیر نہیں ہو سکے تھے، اب ان کے بڑے بڑے محل نما مکانات ہیں۔ دغبازائی، تم حالات کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے واقعی دوسروں کو بدزن کر سکتے ہو، مگر مجھے نہیں۔
میں بخوبی سمجھ رہا ہوں کہ تم اپنا مطلب نکالنے کے لیے منگولوں میں منافرت پیدا کرنا چاہ رہے ہو۔ منگول کل بھی عظیم تھے اور آج بھی عظیم ہیں، آنے والا کل بھی اس بات کی تصدیق کرے گا۔ میں اب اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ تم اپنی فطری خونخواری اور سرداری چمکانے کی ہوس میں مبتلا ہو۔ عبادت خونگی کی انجام دہی کے پس پشت اصل مقصد صرف یہی ہے کہ تمام قبائل میں تمہاری عظمت کا اعتراف کیا جا سکے۔ قنائی نے اسے منہ توڑ جواب دیا۔ میری عظمت؟ تقبازائی استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ قنائی، تم بات کو گھما پھرا کر میری ہی جانب کیوں لے آتے ہو؟ جب میں منگول قبائل کی بات کرتا ہوں تو تم اسے سمجھنے کی بجائے میری ذات میں الجھ جاتے ہو۔ میری ذات سے باہر نکل کر ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچو گے تو تمہیں میری بات اچھی طرح سمجھ آ سکے گی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو عبادت خونگی کے قضیے کو چھیڑنے کا مطلب سراسر بغاوت بھی ہو سکتا ہے۔ قنائی خان نے متنبہ کیا۔ یہی سمجھ لو، میں منگولیانہ روایات کو بچانے کے لیے اقدام بغاوت سے بھی باز نہیں آؤں گا۔ میں قائن اعظم کے خلاف کچھ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اس لیے تم مجھے اپنے ساتھ شامل نہ کرو۔ قنائی فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ دغبازائی اس کے بگڑے ہوئے چہرے کی جانب غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں درد سمٹ آیا تھا۔ تمہیں روایات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تنہا ہی اس مقصد کو آگے لے کر بڑھوں گا۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ میرے ساتھی بن جائیں اور کچھ لوگ میرے دشمن ہو جائیں۔ اگر میں کامیاب ہوا تو ہر پل روایات کی حفاظت کا فریضہ انجام دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو میری بات یاد رکھنا کہ آنے والی نسلیں جاویدانی آفتاب کو بھول جائیں گی اور ہر طرف دوسرے مذاہب کا ڈنکا بجنے لگے گا۔ دغبازائی کا لہجہ بے حد کڑوا تھا۔ قنائی خان نے رحم والی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آنے والے وقت میں دغبازائی اور سرخ قبیلے پر کڑی آفت کے بادل دیکھ رہا تھا۔ نجم الدین ایوب ظہر کی نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو کر اپنے محل کی جانب روانہ ہوا۔ وہ سیدھا محل پہنچا۔ آج چند حکومتی امور نے اسے ضرورت سے زیادہ تھکا دیا تھا، اس لیے وہ محل واپس لوٹ آیا۔ وہ دوپہر میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ کمرہ خاص میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے کسی نے عقب سے مخاطب کیا۔ اس نے گردن گھمائی تو اسے ابو خویلد کا چہرہ دکھائی دیا۔ کیا بات ہے ابو خویلد؟ آقا، ایک ضروری بات کرنا تھی۔ میں اس وقت خاصا تھک گیا ہوں، کیا ممکن نہیں کہ شام کو بات کی جائے؟ بات کی نوعیت میرے خیال میں سنگین ہے، اگر آپ ابھی نہیں سننا چاہتے تو شام کو صحیح۔ ابو خویلد نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ کہو، میں ابھی سن رہا ہوں۔ آج صبح بیبرس نماز سے فراغت کے بعد محل سے باہر سیر کے لیے گیا تھا۔ اسے راہ میں جمال الدین المراحی کا ایک غلام ملا اور اس سے باتوں باتوں میں ایسا اشارہ ملا کہ اس کا مالک بیبرس کے حصول کے لیے کوئی شاطرانہ چال چلنے کا سوچ رہا ہے۔ بیبرس نے اپنی فطرت کے تحت اس غلام کو مزید کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ بعد میں بیبرس نے واپس لوٹ کر میرے ساتھ بات کی تو میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر بیبرس نہ جانے کیوں مطمئن نہیں ہو پایا۔ اس نے استدعا کی کہ اسے چند گھنٹوں تک باہر جانے کی مہلت دی جائے تاکہ وہ حقیقت حال معلوم کر سکے کہ جمال الدین المراحی کیا گل کھلانے والا ہے۔ میں نے اس کے اصرار پر اپنے تئیں اسے باہر جانے کی اجازت دے دی، جس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ ابو خویلد نے گردن جھکا لی۔ تو کیا ہوا؟ بیبرس تمہیں بے وقوف بنا کر فرار ہو گیا کیا؟ نجم الدین ایوب کے چہرے پر شگفتگی سی پھیل گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ جو اطلاعات لے کر واپس لوٹا ہے وہ خاصی تعجب انگیز ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ جو ہی آپ کی واپسی ہو میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ بیبرس کی اطلاع کے مطابق جمال الدین المراحی کا بیٹا جو کہ صیغہ احتساب میں صاحب دیوان ہے، اس نے آپ کے خلاف کوئی فرد بغاوت تیار کی ہے جو کہ جلد ہی سلطان عمرہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جمال الدین المراحی نے اپنی حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے قاضی القضاء پر بھی دباؤ ڈالا ہے کہ وہ آپ کو مجرم قرار دے کر سخت ترین سزا دیں۔ نجم الدین ایوب بے یقینی سے ابو خویلد کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کوئی انہونی بات کر رہا ہو۔ کیا تم پورے یقین اور وثوق سے کہہ سکتے ہو کہ بیبرس کی طرف سے فراہم کی گئی اطلاعات بالکل صحیح اور مصدقہ ہیں؟ جی ہاں، میں نے بیبرس کو بے حد قریب سے دیکھا ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ جھوٹ اور مکر سے سخت نفرت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے تئیں بھی اس بارے میں چھان بین کراؤں گا، اگر ایسا کچھ ہے تو پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ اتنی کھچڑی پک رہی ہے اور میرے مخبر ابھی تک بے خبر ہیں۔ میرے خیال میں بیبرس کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ دوسرا، قاضی القضاء تک اگر یہ بات پہنچ چکی ہوتی تو وہ کب کا مجھے آگاہ کر چکے ہوتے۔ نجم الدین ایوب کو جہاں یہ بات سن کر سخت حیرت ہوئی تھی، وہیں وہ گم و گوئی حالت کا شکار بھی تھا۔ بیبرس کی اطلاع پر یوں یقین کر لینا شاید اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی لمحے دوسرے غلام نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ نجم الدین ایوب نے ابو خویلد کی جانب دیکھا تو وہ اس کا مفہوم سمجھ گیا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ کیا بات ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آقا اس وقت آرام کرنا چاہتے ہیں؟ ابو خویلد نے تیز لہجے میں کہا۔ قاضی کی جانب سے قاصد کوئی پیغام لایا ہے، فوراً آقا سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔
मैंने उसे दोबारा आने का कहा तो उसने अभी मिलने का इसरार किया तो मैं चला आया। अच्छा, उसे मेहमान खाने में बिठाओ। अबू खुवैलिद उसे हिदायत देने के बाद नजमुद्दीन अय्यूब की जानिब बढ़ा और कासिद की आमद और फौरी मुलाकात की ख्वाहिश से बाखबर किया। नजमुद्दीन अय्यूब काजी उल क़ज़ा की जानिब से पैगाम की खबर पाकर गहरी सोच में पड़ गया था। उसने मेहमान खाने का रुख किया। मेहमान खाने में एक नौजवान शख्स मौजूद था जो कि उसके दाखिल होने पर उठ खड़ा हुआ। सलाम दुआ के बाद नजमुद्दीन ने उससे आमद की वजह तलब की तो उसने एक सुनहरे कागज का मुरासला उसकी जानिब बढ़ा दिया। नजमुद्दीन अय्यूब ने कागज की तह खोली और पैगाम पढ़ने लगा। नजमुद्दीन अय्यूब, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज सुबह बेहद हैरत का सामना हुआ जब तुम्हारे मुरासले की तकमील के लिए मैंने 2 हरकारे जमालुद्दीन अल मराही के घर रवाना किए थे। तुमने मुझे हिदायत की थी कि उसके बेटे को बुलाकर उसका कड़ा इम्तिहान लिया जाए और उसके बाद उसकी काबिलियत और लियाकत को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए किसी ओहदे की सिफारिश की जाए। मैंने इस काम की अंजामदही के लिए कई बार पैगाम भेजा मगर अल मराही की जानिब से कोई मुआवनत नहीं हुई। बहानेबाजी से काम लिया गया, जिस पर मैंने आज खुसूसन अपने मुखबिरों को हिदायत की कि वो मामले की असलियत सामने लाएं। उन्होंने जो खबर यहाँ पहुंचाई है वो बेहद हैरत अंगेज है। अल मराही के जिस बेटे के लिए तुमने मुरासला भेजा था वो सीग़ा एहतसाब में साहिब दीवान है। उसे साहिब दीवान किसके हुक्म से बनाया गया है मुझे इल्म नहीं हो सका, इसीलिए फौरी तौर पर तुम्हें हिदायत की जाती है कि मामले की तहकीक करके दफ्तर अल क़ज़ा को बाखबर करो। काज़ी उल क़ज़ा। नजमुद्दीन अय्यूब ताज्जुब से मरासले को पढ़ रहा था। जमालुद्दीन अल मराही को इतना बड़ा इख्तियार किसने दे दिया था कि वो बराह रास्त सीग़ा एहतसाब पर असरअंदाज हो सके? अगर ऐसा था तो बैबरस की इत्तला बिल्कुल दुरुस्त हो सकती थी, क्योंकि सीग़ा एहतसाब ही वो इदारा था जो कि किसी भी अमीर या हुक्मरान के मुस्तकबिल को तारीकियों में बदल सकता था। नजमुद्दीन अय्यूब ने मुरासला पढ़ने के बाद कासिद को रवाना कर दिया, मगर थका मांदा जहन एक उलझी हुई सूरत हाल को सही तरह समझ नहीं पा रहा था। नूरुद्दीन परेशानी के आलम में तोनाई खान के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद खड़ा उसकी आमद का मुंतजर था। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। तोनाई खान से उसकी गुज़श्ता मुलाकात महज चंद बार ही हो पाई थी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि तोनाई खान की सोच मुसलमानों के बारे में हकीराना और मनफी थी। नूरुद्दीन चूंकि तबलीग इस्लाम का मकसद लेकर सराय आया था, इसलिए तोनाई खान को वो एक आंख नहीं बहाता था। वो तोनाई खान का हमसाया तो जरूर था, मगर उन दोनों के दरमियान हक़्क़े हमसायगी की नौबत कभी नहीं आ पाई। आज बेटे की जुदाई ने नूरुद्दीन के कदमों का रुख तोनाई खान के घर की जानिब मोड़ दिया था। तोनाई खान अपना लिबास दुरुस्त करता हुआ दरवाजे पर आया। उसकी निगाह जूं ही नूरुद्दीन पर पड़ी तो उसका मुंह बन गया। कहो अरब, नूरुद्दीन इधर का रास्ता कैसे भूल गए? तोनाई खान के लहजे में बेएतनाई के साथ साथ गहरा तंज भी था। उसकी बात सुनकर नूरुद्दीन के चेहरे पर फीकी सी हंसी फैल गई। तोनाई खान, जब साथ में रहना पड़े तो बंदे को एक दूसरे से काम निकल ही आते हैं। मैं एक अच्छे हमसाये के पास आया हूँ, क्या तुम हक़्क़े हमसायगी निभाने पर आमादा हो? छोड़ो मेरी और तुम्हारी क्या हमसायगी, तुम अपना मतलब बयान करो, क्या चाहते हो? बात कुछ यूं है कि मुझे आज मालूम हुआ है कि मेरे बेटे मुद्दीउद्दीन को किसी मंगोल कबीले ने सराय के बाहर से अगवा कर लिया है। तुम्हारी तो सरकारी दरबार तक अच्छी खासी रसाई है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? नूरुद्दीन के लबों पर बेटे का नाम जूं ही आया उसकी आवाज रुंध सी गई। ये तुम क्या कह रहे हो? ये हो ही नहीं सकता कि सराय के किसी बाशिंदे को बाहर का कोई कबीला अगवा करे, बेशक वो मुसलमान ही क्यों ना हो। सरजमीने उर्दू ज़र्री के कुछ अपने कवायद हैं जिन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाता है। तोनाई खान उसकी बात पर यूं हैरत ज़दा रह गया जैसे उसने कोई माफौकल फितरत बात कह डाली हो। उसका लहजा बेहद गैर यकीनी था। ये इत्तला जिस शख्स ने मुझे दी है, मैं उसकी सदाकत पर आंखें बंद करके यकीन करता हूँ। तोनाई खान, मेरी बूढ़ी आंखों में सच्चाई परखने की कुव्वत अभी बाकी है। मैं लफ्जों और मकालमों की गहराई में उतर जाया करता हूँ। मुझे तुम्हारी खूबियों से कोई सरोकार नहीं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किसने इत्तला दी कि तुम्हारा बेटा अगवा किया गया है। हो सकता है कि उसने खुद ही किसी जाती रंजिश पर उसे कत्ल कर डाला हो और तुम्हें अगवा की फर्जी कहानी सुनाकर हकीकत का रुख बदल दिया हो। तोनाई खान बेएतबारी से बोला। तोनाई खान, तुम सिर्फ ये वजाहत कर दो कि क्या तुम मुझे दरबार शाही तक पहुंचा सकते हो या नहीं। नूरुद्दीन उसकी बेएतमादी पर तड़प कर रह गया। नूरुद्दीन, तोनाई खान उसकी आंखों में झलकने वाली यासियत और रंजीदगी को महसूस कर चुका था। इस बार वो कदरे हमदर्दाना लहजे में गोया हुआ। अंदर आओ और सुकून से बैठकर मुझे सब तफसील से बताओ कि क्या और कैसे हुआ। तोनाई खान दरवाजे के पहलू में हट गया। नूरुद्दीन बोझल कदमों से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अगली साथ में वो दोनों एक छोटे से कमरे में पहुंच गए। वहां निहायत कीमती साजो सामान से ज़ेबाइश की गई थी। नूरुद्दीन की निगाहें जूं ही उस आराइश पर पड़ी तो दिल पर चोट लगती हुई महसूस हुई। एक तरफ तो बेटे की जुदाई का गम था तो दूसरी जानिब वो ज़ेबाइश थी। उसकी आंखें भीग सी गई। वो सामान अपनी अलग ही कहानी सुना रहा था।
وہ ماضی میں شاید کسی اعلیٰ ذوق کے حامل مسلمان رئیس کے گھر کی زینت رہ چکا ہوگا۔ یقیناً یہ سامان منگولی حملوں اور لوٹ مار میں بطور مال غنیمت اس کے ہاتھ لگا ہوگا۔ بیٹھو نور الدین، اس کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی۔ نور الدین نے قریب ہی موجود ایک نشست سنبھال لی۔ قنائی خان نے دروازے میں کھڑے ہو کر کسی کو قہوہ لانے کی ہدایت کی، پھر وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سوالیہ نگاہیں مسلسل نور الدین کے چہرے پر مرتکز تھیں۔ نور الدین نے اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ چند ماہ بیشتر ایک منگول نوجوان میرے بیٹے مطیع الدین کا دوست بن گیا۔ وہ بلا تکلف گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت نے میرا دل بھی مول لیا۔ میں نے اسے اپنے گھر میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں بعد وہ میرے بیٹے کے ہمراہ شکار کے لیے نکل گیا۔ وہ دونوں ایک دو روز بعد واپس آیا جایا کرتے تھے۔ میں مطمئن تھا کہ اس طرح میرا بیٹا آنے والے دنوں میں اس ریاست میں خود کو اجنبی محسوس نہیں کرے گا۔ قنائی خان اس کی بات پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ مسلمانوں کو اپنی سرزمین میں سے باہر نکالنے کا خواہشمند تھا، مگر نور الدین مستقبل میں بھی یہیں بسنے کی بات کر رہا تھا۔ نور الدین اس کے چہرے کی کیفیت سے بے خبر بولے جا رہا تھا، مگر گزشتہ دنوں قریباً ایک ہفتہ قبل وہ دونوں سرکیشی پہاڑ پر شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ حالانکہ مجھے آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ وہ سرکیشی پہاڑی پر جائیں گے۔ مجھے ایک دو دن تک تو کوئی فکر نہیں ہوئی، مگر جب 4-5 روز بیت گئے تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے تمہارے گھر پر دستک دی تو معلوم ہوا کہ تم کہیں باہر گئے ہو، لہٰذا میں نے کوتوالی میں جا کر اس کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ انہوں نے مجھے کچھ دن تک انتظار کرنے کا کہہ کر ٹال دیا۔ میں بے حد پریشان ہوں کہ وہ مجھے بتائے بنا اتنے دنوں کے لیے کہیں نہیں جایا کرتا، تو پھر اس نے اس مرتبہ کیا کیا ہے؟ آج صبح اس کا دوست واپس لوٹ آیا۔ اس کا چہرہ کافی پریشان اور ستا ہوا دکھائی دیا تو میں گھبرا گیا۔ اس نے بات کو گھما پھرا کر کرنے کی بجائے صاف لفظوں میں کہا کہ آپ کے بیٹے کو سرخ نامی قبیلے کے لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ بہرحال آپ فکر نہ کیجئے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اسے کوئی گزند نہ پہنچ سکے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں چند ہی دنوں میں اسے صحیح سلامت واپس لے آؤں گا۔ اس کی بات پر جہاں مجھے پریشانی ہونے لگی، وہیں اس کے لہجے میں موجود مضبوط عزم نے میرے اعتماد اور بھروسے کو بھی کسی حد تک بندھا دیا۔ مگر اس کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ وہ بھلا تنہا کیا کر سکتا ہے۔ مجھے خود بھی اس بارے میں کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ اس کے لیے میں تمہارے پاس آنے کا سوچا، پھر رک گیا کہ تم تو سرائے میں موجود نہیں۔ میرے غلام نے مجھے آگاہ کیا کہ اس نے تمہیں رات کو دیکھا ہے۔ میں فوری طور پر چلا آیا ہوں کہ کیا تم مجھے دربار شاہی تک پہنچا سکتے ہو؟ قنائی خان محویت سے اس کی باتیں سننے میں مگن تھا۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کب اس کی جمع سالہ بیٹی گل وقوزہ قہوے کی تشت لے کر وہاں پہنچ چکی تھی۔ جب اس نے اپنی چوڑیاں دھیرے سے کھنکائیں تو وہ چونک پڑا۔ قنائی خان نے اس کی جانب ایک نظر ڈالی اور اسے لوٹ جانے کا کہا۔ وہ خاموشی سے واپس لوٹ گئی۔ اس نے نور الدین کی کافی باتیں سن لی تھیں۔ مطیع الدین سرخ قبیلے کی قید میں ہے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے میں نشتر اتار دیا ہو۔ اس کے معصوم دل پر ضرب سی لگی تھی۔ قنائی خان اپنی بیٹی کے چہرے پر اتار چڑھاؤ کو دیکھ نہیں پایا۔ گل وقوز آنسوؤں کو دبائے دروازے کی اوٹ میں کھڑی رہی۔ شاید وہ اپنے محبوب کے بارے میں ابھی مزید کچھ سننا چاہتی تھی۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ تمہارے بیٹے کے اس دوست نے سرخ قبیلے کا ہی نام لیا تھا؟ قنائی خان نے قہوہ پیالی میں اڈیلتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں گہری تشویش موجود تھی۔ ہاں، اس نے سرخ قبیلے کا نام لیا تھا، نور الدین یقین کے ساتھ بولا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ سرخ قبیلے میں میرا سسرال ہے، اور میں رات جلب گائی سے ہی واپس لوٹ آیا ہوں، جو کہ سرخ میرے بیٹے کی بابت میں کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوا ہوگا۔ نور الدین کے چہرے پر بے چینی پھیل گئی۔ قنائی خان نے قہوے کی چسکی لیتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر وہاں کچھ گڑبڑ موجود ہے۔ میں اس بارے میں آج ہی باتو خان سے ملنے جاؤں گا۔ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر صاف صاف الفاظ میں کہو۔ نور الدین پریشانی کے عالم میں پہلو بدلتے ہوئے بولا۔ دیکھو، کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں تم سمجھ نہیں سکتے۔ اگر میرا شبہ صحیح ہے تو یقیناً تمہارے بیٹے کی جان واقعی خطرے میں ہے۔ بہرحال میں اسے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تم خود پر قابو رکھو اور حوصلے کا دامن مت چھوڑنا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اپنی جگہ پر پہلو بدلنے لگا۔ ہاں، ایک بات تو میں تم سے پوچھنا ہی بھول گیا۔ تمہارے بیٹے کے دوست کا کیا نام ہے جس نے تمہیں اطلاع دی تھی؟ اس کا نام برقائی خان ہے، نور الدین نے ڈھیلے سے انداز میں بتایا۔ کہ کیا؟ قنائی خان کو جیسے برقی رو کا جھٹکا لگا۔ وہ سفید فام قدرے دراز قد جس کے چہرے پر ہر وقت معصومیت سی چھائی رہتی ہے۔ ہاں، کیا تم اسے جانتے ہو؟ میں تو اسے جانتا ہوں، مگر کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ قنائی خان تیزی سے بولا۔ شریف النفس منگول نوجوان ہے، البتہ اس میں منگولوں والی خصوصیات نمایاں نہیں ہے۔ اس کا چہرہ سچائی کا علم بردار دکھائی دیتا ہے۔ نور الدین سادہ لہجے میں اسے بتا رہا تھا، جبکہ قنائی خان حیرت بھری نگاہوں سے اس کی صورت دیکھے جا رہا تھا۔